شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ہم نے کالن نوٹس پہ موشن پہ بات کی ہے ملک کے موجودہ معاشی نظام کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ معاشی نظام میں نے ایوان میں بات کی ہے کہ وہ سود پر مبنی ہمارا معاشی نظام ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کیا تو انہوں نے کہا اس وقت اپنا ویژن دیا کہ ملک میں اسلامک بیس، اسلامک فائننسنگ اور دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کریٹ کرے گا پاکستان. ایک معاشی نظام دنیا کو دے گا آن دا بیسس آف اسلام. وہاں سے بات آگے چلتی ہے اور 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب آئین بناتے ہیں، اس آئین کا پریمبل اگر آپ پہلی لائن پڑھیں تو سوورنٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگ ٹو آل مائٹی اللہ الون. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئین اور قانون پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف نہیں ہوگی. بات نہ کہ صرف یہ بلکہ اسی آئین کی کتاب 38F میں آرٹیکل 38F میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ملک سے سودی نظام ایز ارلی ایز پاسبل ختم کیا جائے گا. 38F 73 میں یہ آئین بنا ہے. آج 51 سال ہو گئے، 2024 ہے. کئی دفعہ متعدد دفعہ شریعت عدالت نے ڈیٹیلڈ فیصلہ دیا ہے. 1999 میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے 1500 پیجز کا فیصلہ، ڈیٹیل فیصلہ، پورا فریم ورک، اور پاکستان کے معاشی ماہرین نے اور پاکستان کے علماء کرام نے پاکستان کے نظام کے مطابق ایک فریم ورک دیا. لیکن متعدد حکومتوں میں جو بینکس ہیں انہوں نے اس کے اوپر ہرڈلز کریٹ کی ہیں اور وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اپیلنٹ بینچ میں جاتے رہیں. اس دفعہ بھی جب 2022 میں اپریل 2022 کا فیصلہ آیا اور اس میں کلیئر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ 2027 تک 5 سالوں میں ملک سے سودی نظام کو ختم کر دیا جائے گا. پچھلے 2 سالوں سے 16 بینکس اور انڈیویجولز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اپیلنٹ بینچ میں وہ اپیل کرنے گئے ہیں، جس اپیل کی وجہ سے یہ جو شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے. وہ امپلیمنٹ کی ڈیٹ اس کی شروع نہیں ہوئی ہے. اب یہ والی بات ہم جو ہے وہ فائنانس منسٹر صاحب کے سامنے رکھی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ فرمانے لگے اپنی اسپیچ میں. اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا کہ ہم نے آلریڈی بینکوں نے امپلیمنٹیشن کر دی ہے. بھئی بینکس نے اگر امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے تو وہ اپیل میں کیوں گئے اس فیصلے کے خلاف؟ ان کے اپیل میں جانے کی وجہ سے اپیلنٹ بینچ میں سپریم کورٹ کے یہ فیصلہ سسپینڈ ہوا ہے. 5 سالوں میں اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن باقاعدہ کلیئرلی لکھ رہا ہے، کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو سودی نظام ہے اگر اس کو نہیں چھوڑو گے، مفہوم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. کس کو مٹاتا ہے؟ سود کو، جو کہ ہماری اکانومی ہے. ہمارے فائنانس منسٹر جب یہ کہیں گے ہم جو ہے وہ خوشحالی لے آئیں گے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو مٹائے گا سود کو، تو کون جیتے گا؟ اللہ جیتیں گے یا فائنانس منسٹر جیتیں گے؟ ہم اللہ کی بات مانیں یا فائنانس منسٹر کی بات مانیں؟ اگر اسی طرح کے فائنانس منسٹر صاحبان اور حکومتیں آتی رہی ہیں اور جاتی رہی ہیں اور ملک آج جو ہے وہ ایک کوگمائر میں چلا گیا ہے. ہم اللہ کی بات کو اس لیے نوٹس نہیں کر رہے کہ اللہ ہمارے اوپر چھت نہیں گرا رہا اس پارلیمنٹ کی. اگر وہ وہ قادر نہیں ہم پر کہ ہم پر یہ چھت گرا دے اور اپنی بدلہ لے لے ہم سے جنگ کر رہے ہیں تو ہم اس سے جنگ جیت سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل سیاست نہیں ہے. ہم گناہگار لوگ ہیں لیکن کچھ باتیں اٹل ہیں جس کا جو چینج نہیں ہونی. اگر پاکستان میں خوشحالی آنی ہے تو وہ اس سودی نظام میں نہیں آنی ہے. فائنانس منسٹر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اگر یہ کہیں کہ جی آئندہ چند سالوں میں پاکستان کے یہ گھروں کی دیواریں سونے کی اینٹ کی اور چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی ہو جائیں اور ہم یہ جنگ جیت جائیں گے اللہ اور رسول سے، میں پھر بھی کہوں گا اور ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہیں، یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول ہی جیتیں گے. ہم یہ دھوکہ ہوگا اگر ہمیں یہ سب کچھ نظر بھی. اور آج تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اس نظام کو. اور اس نظام کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ ہم اسٹون ایج میں چلے جائیں گے. پورا فریم ورک موجود ہے جہاں پر آج دیکھیں بینکس کیا کر رہے ہیں. آپ کو انٹرسٹ پہ پیسے دیتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں؟ نہیں، وہ امیروں سے کولیٹرل لے کر اور انہی کو پیسے دیتے ہیں.
انٹرسٹ پہ پیسے دیتے ہیں. آپ اپنی بیڈ ڈیپس دیکھیں, آپ اپنی جو ہے وہ لیکیجز دیکھیں, آپ اپنی جو ہے وہ پی آئی اے میں لیکیجز دیکھیں, آپ اپنی یہ جو الیکٹرک کمپنیز اس میں لیکیجز دیکھیں, آپ جو ہے وہ جو اسمگل ہو رہا ہے سونا اس میں لیکیجز دیکھیں, آپ جو ہے وہ تیل امپورٹ اسمگل ہو رہا ہے ایران سے اس میں لیکیجز دیکھیں. تو پاکستان میں کئی 500 ارب روپے سے زیادہ ہر سال جو ہے وہ ہمارا نقصان ہے, اور وہ نقصان ڈیفینیٹلی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے, میری فائنانس منسٹر صاحب سے اس کے بعد بات بھی ہوئی, میں ان کی چیئر پہ گیا اور میں نے اس سے عرض کی کہ یہ سپیچ آپ کے خلاف نہیں ہے, اس نظام کے خلاف, اس کو پرسنل نہ لیں. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بینکس نے آلریڈی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دی ہے. اچھی بات ہے اگر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ بینکس کو یہ بھی کہیں کہ وہ جو شریعت ایپلیٹ بینچ میں وہ انہوں نے اپیلیں کر رکھی ہیں اس کو واپس لیں. اگر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر اپیل کیوں کر رکھی اس فیصلے کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ بہت ایکٹیو ہے, چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہیں. ہم یہ دیکھ چکے ہیں سیاسی مسائل ہوں تو رات میں 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں. ابھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کی بات ہے, 2 سالوں سے اپیل پڑی ہوئی ہے وہاں پر, اور اس کو کوئی اس پہ اپیلنٹ بینچ ہی نہیں بن رہا. بینچ بنائیں, ایک ہیئرنگ میں فارغ کریں کہ بھائی یہ اپیل ہی نہیں بنتی. تیرے 51 سالوں سے یہ سارے مسائل چلتے چلے آ رہے ہیں, لیکن 2 سالوں سے وہ اسٹے آرڈر پہ سارا نظام چل رہا ہے. میری بہت, اور میں شکر گزار ہوں اپوزیشن کے دوستوں کا, پی ٹی آئی کے علی محمد صاحب کا, کہ انہوں نے کھڑے ہو کر ہمارے اس موقف کی, اور یہ میرا موقف نہیں تو اللہ اور رسول کا موقف ہے, ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول, اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا موقف ہے, اور یہ قائد اعظم محمد جناح کا موقف. میں نے قائد اعظم بتا دیا, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بتا دیا, میں نے اللہ کی کتاب کوٹ کر دی, میں نے حدیث کوٹ کر دی. اب اور باقی کیا بچ جاتا ہے؟ اور آپ اس کا مطلب ہے مان تو رہے ہیں نا, جبھی تو آپ نے آئین میں شامل کی ہے یہ والی بات. 38F آئین کا آرٹیکل 38F کلیئرلی لکھا ہوا ہے. یہ مصطفیٰ کمال نے کسی مسجد کے مولوی نے نہیں بنایا, یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 38F میں وہ ایز سون ایز پاسبل ملک سے سود کو ختم کریں گے. تو 51 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے, ایز سون ایز پاسبل کیا ہوتی ہے؟ اب کب کریں گے؟ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو اس لیے ہم نے آج, اور میں اپوزیشن کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی تائید کی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین متفقہ طور پر یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کا اعلان کرے. ہم آج نیت کریں کہ آج ہی رات سے وزیر اعظم اور یہ کیبنٹ, یہ لوگ, یہ تمام لوگ, ہم اگلی صبح سے ہم نے سود ختم نہیں ہو جانا. 5 سال سپریم شریعت عدالت نے بھی ٹائم دیا, لیکن ہم نیت تو کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ کوئی کچھ بھی آپ کر لیں, یہ خوشحالی اس ملک میں آنے والی نہیں ہے. تو میں اپوزیشن کے دوستوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام پارلیمنٹ کے تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ سب کو, چاہے وہ کسی بھی رنگ, نسل, زبان, مسلک, پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے. جو یہاں پر آ گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنے اوتھ اٹھانے میں لی ہے. اس کا یہ آئینی اور دینی اور پاکستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے فریضہ ہے کہ وہ یہ کام جو ضرور کرے. ان سارے کاموں میں یہ کام سب سے ضروری ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھیڑ رکھی ہے, اس جنگ کو اگر ہم بند نہیں کریں گے ہم تباہ برباد ہو جائیں گے, اور یہ جنگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جیتے گا. آپ کتنے بھی بڑے آئنسٹائن بن کر آ جائیں, آپ یہ جنگ نہیں جیتنے والے. شکریہ, تھینک یو. جی سر, آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس کو بنیاد اور سورس کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریٹ آف ریٹرن طے کرتا ہے, ریٹ آف انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں, جو اس وقت 22 سے 23% ہے, اور جس کی وجہ سے پاکستان کا جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ جو 3000 ارب رکھی تھی, اور وہ 8500 ارب روپے اس سال. اس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ ٹیکس ریونیو کر رہے ہیں اس کے برابر آپ نے سود ادا کرنا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہماری اس بربادی کی وجہ یہ انٹرسٹ ریٹ ہے. تو اسٹیٹ بینک آج ختم کر دے ریٹ آف ریٹرن دینا تو یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آپ اسٹیٹ آف بینک کو ٹارگیٹ کریں نا, حکومت پاکستان خود اس کو پروموٹ کر رہی ہے. جی میں نے کسی انڈیویجول کو میں حکومت پاکستان کو ہی کہہ رہا ہوں, میں کسی جو ہے وہ پڑوسی ملک کی حکومت کو یا کسی یو این کو نہیں کہہ رہا. میں حکومت پاکستان کے فائنانس منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, اور حکومت پاکستان کے وزیر اعظم اور ریاست کے تمام جو بھی پلرز ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ, اور اسٹیٹ بینک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایگزیکٹلی
کہ ٹھیک بالکل ایگری آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم نے بات کی, اس میں کوئی کانفلکٹ آف جو ہے وہ ویوز نہیں ہے. میں حکومت کو ہی بات کر رہا ہوں, میں کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی انڈیویجول کو بات نہیں کر رہا, یہ حکومت نہیں کرنا ہے. اور 25 ارب ڈالر آپ ہر سال انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, 25 بلین US ڈالر. آپ کی لیکیجز جو ہیں وہی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 500 ارب روپے 500 ارب روپے آپ جو ہے وہ ہر سال آپ کا جو ہے لیکیج جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے یہ جنگ شروع کر رکھی ہے. ہم مان اس لیے نہیں رہا, آپ دیکھیں سیلاب آ جاتا ہے, اکانومک آپ جو ہے وہ زلزلے آ جاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ٹیررزم ہو رہی ہے, روزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکے دیتے چلا جا رہا ہے کہ ہم اس سے توبہ کریں اور واپس آئیں. تو ہماری ساری جو گفتگو تھی اندر پارلیمنٹ میں وہ اس نظام کے خلاف اس حکومت سے ہی تھی, اور حکومت اسٹیٹ بینک سے تھی یقیناً, اور فائننس. اور یہ جو شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر جو اپیلوں میں لوگ گئے ہوئے ہیں, جو بینکس گئے ہوئے ہیں, اسٹیٹ بینک نے بائی دا وے نہیں گیا. اسٹیٹ بینک پہلے گیا تھا اپیل میں, واپس لے لیا انہوں نے. 3 بینکس نے, اسٹیٹ بینک نے اور نیشنل بینک نے اور ایک اور بینک نے واپس لے لی اپنی اپیلیں. تو ابھی آفیشیلی اسٹیٹ بینک نہیں ہے اس کے اندر, لیکن اور بینکس گئے ہیں جس کے لیے میں نے فائننس منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ ان بینکوں کو کہیں اگر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ اس آرڈر کو, تو بھائی وہ اپیلوں میں کیوں گئے ہیں ان کو. اور لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپیلیں آئی ہوئی ہیں وہ بینچ بنا کر فارغ کریں, ان کو 1 دن میں فارغ کریں. جی اسی ایوان کے اندر صاحب PDM کی حکومت تھی, تو وہ آئین سازی کے حوالے سے, قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو کیا آپ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ آئندہ 5 سال کے لیے رکھ رہے ہیں, یا کہ فوری طور پر آپ چاہتے ہیں ختم ہو چکے 5 سال کا وقت دیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ چیز نہیں, یہ گریجنک پریشر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو 5 سالوں میں ختم ہونا ہے اس کا پہلا دن شروع نہیں ہوا ہے ابھی. جب آپ اپیل میں چلے گئے تو وہ جو 5 سالوں والا فیصلہ 2022 میں ہوا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا ہے, ابھی اس کے 5 سال شروع نہیں ہوئے. تو ہم جو یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت اقدامات, بینک سے اقدامات شروع کرے. ہم آج سے نیت کریں نا کہ بھائی ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے بند کر دی ہے, تو بھائی 5 سالوں میں جا کر سارا نظام سمٹے گا, یہی میں ہم کہہ رہے ہیں. لیکن اس کی ابتدا تو کہیں سے کرنی ہوگی نا, آپ ابتدا نہیں کر رہے, آپ اپیلوں میں گئے ہیں. نہیں شرعی دیکھیں ہم ایک ماڈریٹ پارٹی ہیں, ہر رنگ نسل زبان کا مسلک سے کا ہم احترام کرتے ہیں, جو ہے وہ ریلیجن کا احترام کرتے ہیں, انسانیت کا احترام کرتے ہیں. یہ تو بیسکس ہیں, اس سے کوئی ہم شریعت نافذ کرنے کی بات نہیں کر رہے, یہ بیسکس ہیں بھائی. یہ میری ذات کی بات ہے, آج کی بات ہے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, میں جنگ کے قابل ہوں, ویری سمپل. ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے قابل ہیں. اللہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور اتنے اس علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے اوپر اتنی بڑی سزا نہیں رکھی, اتنا ریجڈ جو ہے وہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے سخت بات نہیں کی ہے. اس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت بات کی ہے. تو ہم اس کا حصہ ہیں, میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, اس ملک کا حصہ ہوں میں, اور یہ پوری قوم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہے. اور پھر آپ کہہ کیا رہے ہیں, ہم منافقت کر رہے ہیں. میں نے کیا تجویز پیش کی, یا تو بھائی کسی مفتی صاحب کو لے کر آئیں اور کہیں کہ قرآن کی یہ جو آیتیں ہیں اس کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین بنایا ہے, یہ اس آئین میں سے اللہ کی سپرمیسی والا اور 38F ڈیلیٹ کر دیں تو کیا ہوگا. کم سے کم ہم یہ لکھ کر نہیں کر رہے تو ہم منافق ہیں. اگر ہم مٹا دیں گے تو ہم کم سے کم جو ہے وہ مجرم رہیں گے, منافق نہیں رہیں گے. تو ہمارا درجہ جو ہے نا گناہ کا ایک درجہ کم ہو جائے گا. ابھی تو ہم بڑے مجرم ہیں کیونکہ ہم منافقت کر رہے ہیں. ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ کو مانیں گے, ہم روزانہ جو ہے وہ تلاوت سے شروع کرتے ہیں, ہر چیز میں روزانہ جو ہے وہ ہم ہر عمرے پہ پورا رش لگا ہوا ہے, پورا پاکستان سعودی عرب پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس